محمد اللهم صل صلی على اللہ محمد وآل محمد وأجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل اللہم علی صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل فرجہ. حضرات مومنین، آج 3 محرم کا وقت گزر چکا، 3 محرم کا یوم گزر چکا اور چوتھی شب لگ چکی ہے محرم الحرام، اور یہ وقتاً فوقتاً آگے قدم بڑھاتے ہوئے یہ ایام 10ویں محرم تک، یوم عاشور تک اور شام غریبہ تک جا رہے ہیں. آج کا دن جو تاریخ میں منایا جاتا ہے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصحاب میں بڑے بڑے نام حضرت حر، حضرت حبیب نے مظاہر جو بچپن کے دوست، اس طرح کے اصحاب گزرے. خود حضرت امام حسن کا کہنے کے جیسے اصحاب مولا حسین کو ملے وہ کسی کو نہیں مل سکے، جیسے اصحاب مولا حسین کو ملے وہ کسی کو بھی نہیں ملے. چند مصروں کے ساتھ آج کی اس مجلس میں سلام کی دعوت دیتا ہوں محمد عابدی کو کہ منہ پھیر کے حر سبت نبی کو یہ پکارا، اس رحم کے قربان ہو مہمان تمہارا، کچھ اور کہا چاہتا تھا وہ کہ قصارا، جو نیزہ کسی نے دلے بے کینہ پہ مارا، زخمی جو ہوا دل تو نہ ٹھہرا گیا زیں پر، یا شیر خدا کہہ کے گرا روح زمیں پر. اب میں گزارش کروں گا برادر محمد عابدی سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ میں سلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل صلی علی علی محمد وآل محمد وعجل آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں. آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی قبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. میری جان جا رہی ہے یہ سوچ سوچ، اصغر اس پھول سے گلے پر، یہ تیر کیسے جھیلا بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں.
آ جاؤ چاند میرے نیزے سے گر رہا ہے ننا سا سر تمہارا دل روتا ہے ہمارا میرے ہاتھ تو بندھے ہیں سر کس طرح اٹھاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے جھولے کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ جل گئے ہیں ظالم ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی کس طرح سے بچاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا ڈرنا نہیں ہے بیٹا دادی کہے گی تم سے میں تجھے سلاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں محمد وآل محمد صلوات اللهم اللهم صل صل على على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم محمد آپ دی سلام پیش کر رہے تھے اب میں زی مدثر برادر سے گزارش کروں گا ان مصروں کے ساتھ کہ غش ہو گیا یہ کہہ کے جو ہو رہے جگر افکار سر کاٹ لو اس کا یہ پکارا وہ ستمگار جلاد پڑھے تھے کہ ہوا شور یہ ایک بار بھاگو کے حسین آتے ہیں کھینچے ہوئے تلوار اٹھنے کی نہیں ضرب ولی ابن ولی کی اٹھنے کی نہیں ضرب ولی ابن ولی کی دیکھو کہیں بجلی نہ گرے تیغ علی کی دیکھو کہیں بجلی نہ گرے تیغ علی کی میں گزارش کروں گا مدثر مہدی بھائی سے کہ وہ بارگاہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ہمیں سلام پیش کریں برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو صرف 2 اشعار مولا کی فضیلت کے اس کے بعد مصائب کے اشعار پیش کروں بسم اللہ بسم اللہ جی مدثر بھائی بسم اللہ کیجیے صلوات محمد وآل محمد صلوات اللهم صل اللهم على صل على محمد وآل محمد در سیدہ کی عطا چل رہی ہے در سیدہ کی عطا چل رہی ہے ابھی تک جو شے کی عزا چل رہی ہے در سیدہ کی عطا چل رہی ہے علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں علم تازیے مرتجز ہم سفر ہیں
میرے ساتھ کربو بلا واہ چل سبحان اللہ رہی ہے. اور بغض علی کیوں ہے ذرا سنیے گا. یہ نسلوں میں تیری جو بغض علی ہے، یہ نسلوں میں تیری جو بغض علی ہے، یہ تجھ میں نسب کی خطا چل رہی ہے. اور آخری شعر اس سلسلے کا. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن سبحان اللہ. اے بے شیر تو خود نہ چل پایا لیکن تیرے پاؤں سے کربلا چل رہی ہے. ابھی تک جو شے کی اذا چل رہی ہے. ایک مرتبہ صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد. میں مصائب کی چند اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ. کہ یہ ہے شمرنے دو ایک خنجر سے کیے ہیں شمرنے دو قطر ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہر کی چادر سے لہو حسین کا پوچھا بہر کی چادر سے. اور قیامت کے مسائل میں غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے. بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے. اور کیا مصائب ہیں سر حسین کے. کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا. اللہ اکبر. کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا. سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے. اور لبے حسین پہ
ہنسے ہنس کے مارتا تھا چھڑی اللہ اکبر لبے حسین پہ ہنسے ہنسی کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے، اور کیسے اٹھایا بی بی کو اپنے بابا کے لاشے سے، اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے، اللہ اکبر اسے اٹھایا ہے، سارے بیٹیوں والے سنیں اس بات کو، بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی تیمر کے ڈر سے۔ اللہ اور ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی بیٹیوں والے ہیں، ایک جب اگر آپ کی بیٹی آپ سے پانی مانگے گی تو آپ کیا کریں؟ سنیے ذرا، بلا یا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے بلا یا شام کے زندہ میں جب سکینہ نے حسین پیاس سے پلٹ حوض کوثر سے، حسین پیاس سے پلٹ آئے حوض کوثر سے۔ اور مقطع پیش کروں گا میر تکلم صاحب کا لکھا ہوا کلام، بہن کا پردہ تکلم اسے بنانا تھا، بہن کا پردہ تکلم اسے بنانا تھا، سنا رہا تھا وہ قرآن سنا کے منبر سے، کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے، لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ لاش اس کی اٹھا کر شہیدی دیوڑی پر آئے، پردے کے در اہل حرم پیٹتے آئے، پر کے لیے سیدانیوں نے اشک بہائے، حضرت کی غلامی میں بڑے مرتبے پائے، عقبہ بھی صبر جاتی ہے جب کام ہو ایسا، یوں عشق میں مر جائے تو انجام ہو ایسا۔ اب میں ملتمس ہوں، گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ کمیل مہدوی صاحب سے کہ وہ محرم کی مجلس تیسری یعنی شب چوتھی کی مجلس سے خطاب فرمائیں، برائے خوشنودی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔
آپ سے التماس ہے سورہ فاتحہ تمام ارواح مومن مومنات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأذل إلى قيام يوم الدين۔ دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجه الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے مل کے ایک اور حیدری اور حسینی صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عشرہ امام حسین علیہ السلام کی 3 محرم الحرام کی مجلس سے مخاطب ہیں آپ کی خدمت میں۔ نور کا اتباع ظلمات سے براعت۔ کل تک بات یہاں پہنچی تھی کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ آیہ نور سورہ نور کی آیت نمبر 35 ارشاد اقدس الہی کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ مثل نور ہی کا مشکاتن، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی سی ہے۔ اور ہم نے عرض کیا کہ
मिशकात से मुराद फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। बीबी के नाम पर एक और अच्छी सी सलवात भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हदीस इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के मुताबिक मिशकात से मुराद सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा है। बीबी की अपनी एक इनफरादी हैसियत है तमाम मासूमीन में। जो ताक है चराग रखने की जगह, फीहा मिस्बाहुन, उस ताक में एक चराग रखा हुआ है। मैंने अर्ज किया कि सैयदा कौनैन हम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बनुहा की हैसियत में, कि ये फातिमा है और ये फातिमा के बाबा हैं और ये फातिमा के शौहर हैं और ये फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे हैं। पंजतन पाक पर एक और मिलकर सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मासूमीन में सैयदा कौनैन की हैसियत जुदागाना है। देखें हैं अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, सुभान अल्लाह। इसलिए कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी अपने जमाने के हैदर हैं, हुसैन भी अपने जमाने के हैदर हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम अपने जमाने के हैदर हैं। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा। फातिमा कोई नहीं बिनते पैगंबर के सिवा, रख दिया कातिब तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा। इसमें हिम्मत है रखे खातून जन्नत बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मर्जी ज़हरा भी जरूरी है मुकद्दर के सिवा, कि इसमें हिम्मत के रखे मोहर नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। तो फीहा मिस्बाह, सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा मिशकात हैं कि जिसमें चिराग है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजतिन, जो चिराग है वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। अल मिस्बाह फी ज़ुजाजतिन, लेकिन वो चिराग भी एक कंदील और फानूस में, वो जो फानूस है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन, जब उस फानूस से रोशनी फूटती है तो ऐसे कि जैसे कौकब दुर्री हो। कौकब दुर्री फिर सैयदा कौनैन सलामुल्लाह अलैहा है। यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबिया, ये जो शजरा मुबारका है ये शजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, कि जिनसे नस्ल इमामत आगे बढ़ी है। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, कल तक बात यहाँ पहुंची थी, मैं रिलेट कर रहा हूँ कल की गुफ्तगू से। यकादु ज़ैतुहा युज़ीउ, ये अपनी रोशनी देता रहेगा, वलौ लम तमससहु नारुन, चाहे इसे रोशन ना भी किया जाए। सुभान अल्लाह। नूरुन अला नूर, इसलिए कि एक नूर के ऊपर दूसरा नूर है, एक इमाम के बाद दूसरा इमाम है। यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत कर देता है। वयज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नास, अल्लाह जिसके लिए चाहता है मिसाल बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय का इल्म रखने वाला है। ये बात पहुंच गई यहाँ तक। सुभान अल्लाह। अगली आयत, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, ये जो अल्लाह के नूर की मसल, ये ऐसे घरों में है कि जिनके जिक्र को बुलंद करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। सुभान अल्लाह। बेशक ये आयत पढ़ रहा हूं, फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, ये ऐसे घर हैं कुछ के जिनके जिक्र को अल्लाह ने बुलंद करने का हुक्म दिया है। पता चला बैतुल्लाह के अलावा भी कुछ घर हैं जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने के बाद। अब ये कौन से घर हैं जिनके लिए मजहब अहले बैत की किताब काफी है? मैं हवाला दे दूं, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 325, और जिनकी तसल्ली फकत मजहब अहले बैत की किताब से नहीं होती, जो अहले बैत के अलावा कहीं और से भी दीन लेते हैं, उनके लिए हवाला दे दूं तफसीर शवाहिदुत तंजील, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह नेशापुरी हनफी हस्कानी की किताब है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 523। वहां पर यह हदीस लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत पढ़ी। हुजूर के नाम पर एक मिलकर सलवात भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरज। हुजूर ने यह आयत पढ़ी कि कुछ घर ऐसे हैं कि जिनकी रिफअत का अल्लाह ने हुक्म दिया है। फकाम इलैहि रजुलन, दोनों हवाले मैंने दे दिए। एक शख्स खड़ा हो गया, फकाल अय्यु बुयूतिन हाज़िही या रसूल अल्लाह, उस शख्स ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, ये कौन से घर है कि जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है? देखा, हुजूर ने कहा बैतुल अंबिया, बुयूतुल अंबिया, ये अंबिया के घर हैं जिनकी ताज़ीम का अल्लाह ने हुक्म दिया है। बात वाज़ेह हो गई थी ना, तसल्ली हो गई थी। हुजूर ने कहा ये अंबिया के घर हैं, काफी था इतना। लेकिन कुछ लोगों के दिल में डर था कि कहीं रसूल अली का नाम भी ना ले ले साथ में, तो रहा नहीं गया उनसे। फकाम इलैहि फुलानुन, एक साहब खड़े हो गए, नाम है तारीख में,
لیکن میں مجلس کے تقدس کی وجہ سے بھی یہاں نام نہیں لینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ واہ سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ھذا البیت منہا، کیا یہ گھر بھی انہی میں سے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ واشارہ الی بیت علی و فاطمہ، اور انہوں نے اشارہ کیا علی اور سیدہ کونین کے گھر پر. یقین فرمائیے گا حضور نے یہ نہیں کہا کہ ہاں علی کا گھر بھی ان انبیاء کے گھروں جیسا ہے کہ جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا حضور نے. زبان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا کی زبان مطہر سے جملہ جاری ہوا. نعم من افضلها، ان سب گھروں میں جو افضل ترین گھر ہے وہ علی ابن ابی طالب کا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. سبحان اللہ. ان گھروں میں تو افضل ترین گھر ہی علی ابن ابی طالب کا ہے جن کی تعظیم کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں. سبحان اللہ. کیا کہنے بھائی، دنیا میں فقط آپ کے مولا کا نام ہے کہ دنیا میں کہیں بھی لے لو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی. ارے کیا کہنے علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا، علی مولا. حیدری زور حیدری صلوات. صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ. کیا کہنے. آپ کے مولا کی وہ شان ہے کہ دنیا میں کہیں بھی نام کسی قوت کسی شدت سے لے لو کہیں کوئی خجالت نہیں محسوس ہوتی. بے شک. اس لیے کہ علی نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ ان کے محبوں کو شرمندگی محسوس ہونی پڑے. کیا کہنے. سلامت رہیں. بات پہنچ سکے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں بھائی. اگر کسی کو بات نہیں پہنچی تو چلیں وضاحت کر دیتا ہوں. علی نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا. علی نے کبھی اپنی خواہر پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی کبھی میدان جنگ سے فرار نہیں ہوا. شرمندگی کیسی. علی کسی جگہ چھپ کر رسول کے ساتھ نہیں رویا. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا. کرتا بھی کیسے، وہ تو خود رسالت کا گواہ تھا. اللہم صلی علی. کیا کہنے. اس لیے بھی ایسا کام ہی نہیں ہے کہ جس سے شرمندگی محسوس ہو محبین کو. وہ تو خود رسالت کے گواہ تھے. شک کی کہاں گنجائش تھی. سورہ رات میں آپ نے تو ہزاروں مرتبہ آیت سنی ہے ممبر امام حسین علیہ السلام کی برکت سے. آیت نمبر 43 ہے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. مسلمانوں سے میں سوال کروں کہ یہ آیت ہوا خلا فضا میں کہیں ہے یا اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ سبحان اللہ. بھائی اس ایک آیت کا مصداق حل کر لو تو پتہ چل جائے گا کہ خلیفہ رسول کون تھا. سبحان اللہ. مانتے تو کوئی نکال کے تو لاؤ ایسا کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. ویکیوم میں اللہ نے نازل کی تھی یا کوئی اس کا مصداق تھا؟ بتلاؤ. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتے. کم سے کم کوئی دعویٰ ہی لے آؤ کہ کسی نے جرأت کر لی ہو کہ میرے پاس پوری کتاب کا علم ہے. سبحان اللہ. اور کبھی کسی نے ہمت ہی نہیں تھی کسی کی. تو علی کی زندگی میں تو کوئی ایسا کام ہی نہیں کہ جس سے ان کے محبین کو کسی بھی قسم کی خجالت ہو. بھئی رسول نے کبھی علی سے کوئی سورہ واپس نہیں لیا کہ تم اس کے پہنچانے کے اہل نہیں ہو. انہی کو نمائندگی کرنی تمام ہزاروں سامعین کی جو سن رہے ہیں اس وقت مختلف پلیٹ فارمز پر. تو حضور نے تو کبھی علی سے کوئی سورہ واپس لیا ہی نہیں کہ آپ اسے پہنچانے کے اہل نہیں ہیں. فقط علی ابن ابی طالب جنہوں نے ہر جنگ میں اپنے والد کا نام پوری شان و شوکت سے لیا. سبحان اللہ. علی کبھی علم کی حسرت میں رات نہیں جاگا.
ترتیب منبر سلونی علی علیہ السلام صلوات اللهم صل على سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی بھئی یقین جانیے کہ ہر ایک جملے کے لیے 10-10 منٹ درکار ہے اگر میں اختصار کے ساتھ بھی کوئی تشریح کروں تو. لیکن آپ صاحبان شعور و معرفت موجود ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. علی کبھی علم کی حیثیت میں رات نہیں جاگے, اس لیے کہ علی علم کا محتاج نہیں تھا, علم اپنی بلندی کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج تھا. کیا کہنے سلامت رہیں. واہ 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 بھائی, واہ 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 واہ. ایک اور جملہ کہوں, مسجد مسجد ممبر ممبر اترا کس کے در پر میرے خدا داماد پیمبر محشر ساقی کوثر حیدری نعرہ حیدری. سبحان اللہ. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا, علی علم کی حسرت میں کبھی رات نہیں جاگا, علی علم کا محتاج نہیں تھا, علم اپنی بلندی کے لیے علی ابن ابی طالب کا محتاج تھا. سبحان اللہ. سب سے قیمتی جملہ دینے لگا ہوں, علی نے کبھی کسی کے لیے نہیں کہا تاریخ میں کہ وہ نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا. سلامت رہیں سلامت رہیں. علی نے نہیں کہا کبھی کسی کے لیے کہ علی وہ نہ ہوتا تو علی ہلاک ہو جاتا, اس لیے کہ ساری امت علی کی محتاج تھی, علی کسی کا محتاج نہیں تھا. بے شک کیونکہ علی کعبے کی طرح تھا, حج کرنے کے لیے کعبہ جانا پڑتا ہے, کعبہ چل کر حج کروانے نہیں آئے گا تمہارے پاس. کیا کہنے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے, کعبہ چل کر نہیں آئے گا. یہ علی مسئلوں کا مسئلہ الکعبہ, علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. ہائے ہائے ہائے, اتنی خوبصورت بات ایک ذہن میں آ رہی ہے, اب ذہن میں آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کی سماعتوں پر اعتماد کرتے ہوئے. بھائی کعبہ چل کر نہیں آئے گا کسی کے پاس سوائے کچھ ہستیوں کے, کچھ ہستیوں کے. میں نے عرض کیا کہ میں یہاں پر زور سے اس ٹیبل پر مار بھی نہیں سکتا, اس لیے کہ کیمرہ سامنے لگا ہوا ہے, کہیں کیمرہ ہی نہ ہل جائے, ورنہ میں اپنے آپ کو بڑا پرجوش طریقے بڑا کنٹرول کرنا پڑتا ہے مجھے اپنے اندر. بھائی سوائے کچھ ہستیوں کے کہ جن کے لیے اللہ کا اذن ہو تو کعبہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. میں نہیں کہہ رہا, یہ فرزدق نے قصیدہ پڑھا تھا, اللہ سید سجاد علیہ السلام کے لیے قصیدہ پڑھا تھا, مولا نے انعام بھی دیا تھا, پتہ چلا مولا کی تائید حاصل ہو گئی تھی. اب حشام ابن عبد الملک کا بھی پورا تفصیلی واقعہ سناؤں گا. جب حشام ابن عبد الملک نے کہا کہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے طواف تھکتا چلا جا رہا ہے, یہ مجھے معلوم نہیں کہ کون ہے, طرز کرنا چاہتا امام زین العابدین علیہ السلام پر. فرزدق وہاں موجود تھا, اس نے کہا هذا الذي تعرف البتة وتأتوه والبيت يعرف والحل والحرم, هذا ابن خير عباد الله كلهم, هذا التقي النقي والطاهر العلم, اذا رأته قريش قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرم, يكاد يمسكه عرفان راحته, ركن الحتيم اذا ما جاء قد يستلم, هذا ابن فاطمة ان كنت جاهلا بجد الله بجد انبیاء اللہ قد ختموا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بھی کچھ اشعار ہیں جو سنا سکتا ہوں اس وقت, لیکن وقت نہیں ہے. فرزدق نے کہا کہ تو اسے نہیں جانتا, اس سے وہ ہے کہ جسے بطحا جانتا ہے, جس کے قدموں کی آہٹ کو بیت اللہ جانتا ہے, جسے حل جانتا ہے, جسے بیت الحرام جانتا ہے. هذا ابن خیر العباد خیر عباد اللہ کلہم, یہ اللہ کے سب سے بہترین بندوں کا بیٹا ہے. تقی النقی الطاہر العلم, یہ تقی بھی ہے, نقی بھی ہے, طاہر بھی ہے, سر بلند بھی ہے. جب قریش اسے دیکھتے ہیں تو اس کے کرم کی گواہی دیتے ہیں کہ کرم اس پر ختم ہو جاتا ہے. عرفان راحت, اور جان جو میرا موضوع تھا, جان لے کے یہ وہ ہے کہ جب یہ کعبے کی طرف آگے بڑھتا ہے تو یہ کعبے کا بوسہ لے, اس سے بڑھ کر خود کعبہ آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیتا ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. علی 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 نعرہ حیدری.
عظمت سید سجاد علیہ السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. علی کعبے کے علی تمہارے پاس نہیں آئیں گے, تمہیں چل کر جانا پڑے گا علی کی بیعت کے لیے, اس لیے کہ علی کعبے کی طرح ہے, کعبہ چل کر نہیں آتا, لیکن کچھ ہستیاں ہیں جن کے لیے کعبہ چھوڑ دے گا اپنی جگہ. یہ فرزدق نے بھی کہا تھا, اور ان سے پہلے خود شیر کلام ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کعبے کی چھت پر کہا تھا سبحان اللہ. کہ اگر خدا کی مصلحتیں نہ روک رہی ہوتی کعبہ کو تو اس سے پہلے کہ حسین آگے بڑھتے, کعبہ آگے بڑھ کر حسین کا طواف کرتا. ہاں کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سلامت رہیں سلامت. بات پہنچ رہی ہے بھائی. ذکر علی رواں جو ہوا ہے زبان سے, ہیرے نکل رہے ہیں ولایت کی کان سے. کیا کہنے. آج تو کسی اور ہی مزاج میں بات اللہ جانے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے, اور انشاءاللہ پہنچتی رہے گی. ہیرے نکل رہے ہیں ولایت کی کان سے. اب زبان پر آ گیا تو میں مکمل کر لوں. کرنے لگی علی کی ولایت کا تذکرہ, میں نے بقا کا راز جو پوچھا اذان سے. سبحان اللہ. میں نے بقا کا راز جو پوچھا اذان سے, میں نے کہا کس سے سند لوں نجات کی, توحید نے کہا میرے پاسبان سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توحید نے کہا میرے پاسبان سے, تم کو نہیں ملے گی شفاعت بروز حشر, تم کو اگر ہے بغض محمد کی جان سے. اس کے طواف میں ہے ستاروں کا قافلہ جو نور پھوٹتا ہے علی کے مکان سے. نور پھوٹتا ہے, آئے نور میں نے پڑھی ہے, جو نور پھوٹتا ہے علی کے مکان سے. قمبر ہو یا بلال یا میسم ہو یا اویس, نکلا نہیں علی کے کوئی کاروان سے. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. آل نبی اولاد علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آیت نور پہنچ گیا آیت نمبر 35, اور پھر ہم نے آج آیت نمبر 36 پڑھی ہے آپ کے سامنے. موضوع تھوڑا سا آگے بڑھائے تو اللہ نے حکم دیا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے. آگے فرمایا یسبح لہ, خود قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ یہ کون سا گھر ہے. یسبح لہ بالغدو والآصال, یہ وہ گھر ہے کہ جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی رہتی ہے. سبحان اللہ. ان گھروں میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں. بھائی معلوم ہے نا نماز کے بعد کی تسبیح کس کے گھر سے ملی ہے؟ سلامت رہے. سبحان اللہ. مل کے صلوات دیتے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللہ نے خود کہا کہ ان گھروں میں صبح و شام تسبیح ہوتی ہے خداوند متعال کی. پتہ ہے تسبیح کس کے گھر سے ملی ہے؟ سب جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. سنی شیعہ کوئی بھی ہو جانتا ہے. اس تسبیح کے نام ہی سے منسوب ہے کہ تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت شان اہل بیت اطہار کی تسبیح فاطمہ. جب آپ بی بی کے نام سے اس تسبیح پہ جائیں گے تو بی بی آپ کو خدا تک لے جائیں گی. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا خوبصورت بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیں. واہ واہ واہ. تسبیح فاطمہ میں سلام اللہ علیہا کہیں بی بی کا نام ہی نہیں ہے جی. سبحان اللہ. کہیں ان کے شوہر کا نام نہیں ہے, بچوں کا نام نہیں ہے, کہ ان کے بابا کا نام نہیں. تسبیح ہے فاطمہ. آؤ بی بی کی تسبیح کے پاس بی بی تمہیں خدا تک لے جائیں گی. بھائی کیا کہنے, بھائی سلامت رہے. کیا کہنے, کیا یہی تو باب اللہ ہیں, یہی تو در اہل بیت اطہار ہیں. اسی لیے تو زیارت جامع کبیرہ میں کہا گیا کہ من اراد اللہ بدا بکم, جو اہل بیت اللہ کا ارادہ کرتا ہے وہ آپ سے شروع کرتا ہے. اس لیے کہ بکم بدا اللہ و بکم یختم, جب خدا بھی ابتدا کرتا ہے تو آپ ہی سے کرتا ہے, و بکم یختم, جب خدا ختم کرتا ہے تو آپ ہی پر ختم کرتا ہے. سبحان اللہ. اکبر. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. بر محمد اہل بیت محمد صلوات. اسی گھر سے ہمیں تسبیح بھی ملی ہے, اسی گھر سے قرآن بھی یہیں سے ملا ہے. بے شک. حسنین کریمین بھی اسی در سے ملے ہیں. وہیں سے تسبیح فاطمہ زہرا بھی ملی ہے سلام اللہ علیہ. جوانوں سے التماس ہے کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد فوراً جلدی جلدی آپ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا مصلی سے پھیر کر اٹھ نہ جائیں. کم سے کم اتنا بیٹھیں کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو پڑھیں.
سبحان اللہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی جدہ کی تسبیح ویسے ہی سکھلاتے ہیں جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے فرمایا ہے کہ تسبیح سیدہ کونین 1000 نفل نمازوں سے بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. بھائی مل کے اور صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. سبحان اللہ قبلہ. کیا کہنا بات پہنچ رہی ہے. تسبیح اور تسبیح تو وہی پڑھے گا نا جو پہلے نماز پڑھے گا. کیا کہنا. واہ 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 سبحان اللہ. بعض احباب ایک مرتبہ ہم نے ایک جگہ گفتگو کی تسبیح سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کے فضائل پر, تو ان احباب نے کہا کہ مولانا پہلے نماز کی اہمیت انہیں بتائیے, نماز ہوگی تو پھر تسبیح ہوگی نا. اللہ اکبر اللہ. مجھے امید ہے کہ مجھے انشاءاللہ یہاں پر کوئی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ تمام ہی ماشاءاللہ نمازی موجود ہیں جو جہاں تک بات جا رہی ہے. کتاب الکافی میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ وَجْهٌ, ہر شے کا ایک چہرہ ہے. وَوَجْهُ دِينِكُمْ الصَّلَاةُ, تمہارے دین کا چہرہ تمہاری نماز ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنا. چہرے سے سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی کیفیت کیا ہے. کیا کہنا. برائے عظمت ختم مرتبہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس وقت آگے دن بھی محدود ہیں اور مجھے ایک ایک جملے میں بہت سارے موضوعات اور پیغامات پہنچانے ہیں انشاءاللہ سے, خود اپنے آپ کے لیے بھی اور تمام مومنین کے لیے بھی. تو آج نماز ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں, اس سے زیادہ ضرورت بھی نہیں انشاءاللہ. وجہ دینکم الصلاۃ, حضور نے کہا تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے. سبحان اللہ. چہرے سے سمجھ میں آتا ہے کوئی انسان اداس ہے, خوش ہے, صحت مند ہے, بیمار ہے. واہ واہ واہ. آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے کہیں گے کہ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی, وہ آپ کا چہرہ دیکھیں گے پہلے. سبحان اللہ. اس لیے کہ چہرہ اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ جس میں سب واضح ہو جاتا ہے, جو اصل ہے اس کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے. جبھی تو علی ابن ابی طالب وجہ اللہ ہے. سبحان اللہ. سلامت حقیقت صلاۃ علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. کل کی مجلس کے بعد ایک مومن کا سوال بھی آیا تھا کہ مولانا آپ نے کہا ید اللہ, تو کیا اللہ کا جو ہاتھ نہیں ہے تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے, اس کی وضاحت کیا ہے. بہت خلوص سے انہوں نے سوال پوچھا تھا, تو ہم نے یہی عرض کیا کہ بھائی یہ تو قرآن میں بھی ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ سارے ہاتھوں پر بلند ہے. اللہ کا ہاتھ یہاں پر میٹافوریکل, یہ لٹرل اللہ کا ہاتھ نہیں ہے, یہ تشبیہ اللہ نے استعمال کی. ہاتھ کا مطلب قدرت. اردو میں بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اللہ کی قدرت کا اظہار اس روئے زمین پر علی مرتضیٰ ہے. کیا کہنے. یہ لٹرلی میٹافوریکل ہے, اللہ کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے. جی علی وجہ اللہ ہے, اس لیے کہ خدا لا محدود ہے, وہ خالق ہے, واجب الوجود ہے, اس کا جسم ہو نہیں سکتا. بے شک. لہذا پتا کیسے چلے خدا راضی ہے یا نہیں, علی کے چہرے کو دیکھ لو. کیا کہنے. سمجھ میں آ گیا وجہ اللہ, علی کے چہرے کو دیکھ لو. علی راضی ہے تو خدا راضی ہے, سلامت رہے سلامت رہے. راضی نہیں تو خدا راضی نہیں ہے. جس سے خدا راضی ہو اسی کو رضی اللہ کہتے ہیں. یہ دیکھیے کہ علی کس کس سے راضی تھے. کیا کہنے. سبحان اللہ. سلامت رہے سلامت رہے. دوبارہ آتا ہے دوبارہ آتا ہے. بات پہنچ رہی ہے بسم اللہ کہ علی ابن ابی طالب کس سے راضی ہیں, پہلے یہ تو دیکھو. اس لیے کہ علی کی رضا میں خدا کی رضا ہے, بے شک. علی کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. سیدہ کونین کے لیے بھی حدیث موجود ہے, تمام ائمہ کے لیے حدیث ثابت. اس لیے کہ میں پہلی مجلس میں اس بات کو اسٹیبلش کر چکا ہوں کہ ان ائمہ میں دوئیت اور ثنویت کی نسبت نہیں ہے, ان میں وحدت کی نسبت ہے. بے شک. سبحان اللہ. ممکن ہی نہیں ہے کہ علی کسی سے راضی ہو اور حسین راضی نہ ہو.
سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. ممکن ہی نہیں ہے کہ سیدہ کسی سے ناراض ہوں اور علی سے راضی ہوں. بلا شک. بے شک. اس لیے اگر تاریخ میں کہیں پر کسی ایک کی بھی ناراضگی، ان 14 میں سے کسی ایک کی بھی ناراضگی کسی کے لیے بھی ثابت ہو جائے، سمجھو 14 کے 14 اس سے ناراض ہیں، بے شک یا 14 ناراض ہیں تو خدا ناراض ہے. بے شک. نہیں اب میں جملہ عرض کروں گا، یہ آیت اللہ العظمی آغا وحید خراسانی کی گفتگو سے استخراج ہے. یعنی سید کونین کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے، بی بی کی رضامندی میں خدا کی رضامندی ہے. مجھے ایک لمحے کے لیے بات بتائیے گا، ذرا سوچئے گا، کیا نعوذ باللہ من ذالک خداوند متعال مجبور ہے کہ جب بھی سیدہ راضی ہو تو وہ راضی ہونا پڑے گا اسے؟ سبحان اللہ. وہ مجبور ہے کہ جب بھی سیدہ ناراض ہو تو خدا کو ناراض ہونا پڑے گا؟ یہ جبر کا معاملہ ہے کیا؟ جبر تو ہے نہیں کوئی، اس کی ذات پہ کون جبر کر سکتا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اس کی ذات پہ کون جبر کر سکتا ہے؟ جبر کا معاملہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، خود اس سے انن کشف ہوتا ہے کہ سیدہ ہر اس شے کو جانتی ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے. تو ڈالے جو میں نے پیش کر دیا، بی بی ہر اس شے سے واقف ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. ابھی تو بی بی فقط راضی ہو اس پر ہوتی ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. کیا کہنے، یہ جبر کا معاملہ نہیں ہے، یہ سیدہ کونین اہل بیت اطہار علیہ السلام تسلیم راہ خدا ہیں. بے شک. سبحان اللہ. آپ اپنے دین کو پہچاننا چاہتے ہیں آپ کا دین کتنا مضبوط ہے؟ حضور نے کتاب الکافی کی حدیث لکل شیء وجہ ووجہ دینکم الصلاۃ، ہر شے کے لیے ایک چہرہ ہے، تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بڑی بات ہے کوئی سبحان اللہ کہہ کے صلوات بھیج سکے تو پھر. بر محمد علی بیت محمد صلوات. اللہم صلی سبحان اللہ. آگے حضور نے، یعنی اگر تم دین دیکھنا چاہتے ہو کسی کا کتنا مضبوط ہے، دیکھو نماز کے لیے کتنا سیریس ہے، نماز کے لیے کتنی احتیاط برتتا ہے، کتنا اہتمام کرتا ہے. آگے خود فرما دیا وَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِ، خبردار کوئی اپنے دین کے چہرے کی توہین نہ کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور نے ارشاد فرمایا. ہمارے بعض شعراء توہین آمیز کلمات کہہ دیتے ہیں اور اشعار کہہ دیتے ہیں نماز کے بارے میں. نماز ضرور پڑھا کرو اس لیے کہ یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے. بھائی بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ، کہنے کیا کہنے، وقت پڑھا کرو اس لیے کہ خود امام سجاد علیہ السلام ان سے منسوب یہ جملہ ہے. مدینہ میں جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا آپ کے بابا کو فتح ہوئی یا نہیں ہوئی، امام نے کہا ذرا 2 رکعت نماز تو پڑھ کر آ. پڑھ کر آیا. اس نے کہا مولا بتلائیے گا، مولا نے کہا جواب دے دیا تجھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت ہی اعلیٰ، ماشاء اللہ. علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی محمد. سبحان اللہ. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ. خبردار نماز کے بارے میں کوئی توہین آمیز ایسے کلمات یا اشعار نہ کہیں جس سے ہم نماز کے بارے میں کوئی اہانت کریں، خدا نخواستہ. نہیں، حضور نے منع کیا کہ کوئی اپنے دین کے چہرے کی اہانت نہ کرے، اسے ڈس آنر نہ کرے. اگر میں ایگزیکٹ انگلش ترجمہ کروں تو ہمارے استاد محترم ایک جملہ کہا کرتے تھے، بھئی نماز کی توہین کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ کوئی نماز قضا کر رہا ہے، یہ بھی شاعرانہ جملے بنا لیے جاتے ہیں کہ بھئی نماز کی تو قضا ہے، عزاداری کی قضا نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی نماز قضا کر دو، دیکھا جائے گا بعد میں؟ ناظرین گرامی، یہ کہاں سے دین آپ کے شاعرانہ جملوں سے نہیں چلتا، دین خدا کی حجتوں کے فرامین سے چلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگرچہ کہ اس جملے کا اصل مفہوم بھی کوئی اور ہے، اگر کوئی صحیح طریقے سوچے اور سمجھے، صحیح طریقے سے اگر سوچیں تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ چونکہ نماز کی قضا ہے، یعنی اس کا ایک وقت معین ہے، ختم ہو جائے گا وقت، اس لیے وقت میں پڑھ لو تاکہ قضا نہ ہو جائے. سبحان اللہ. عزاداری کی قضا نہیں ہے، یعنی کسی بھی وقت میں معین نہیں ہے، جب چاہو عزاداری کر لو. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے اس کا. اگر یہ جملہ کہا بھی جائے کہ نماز کی قضا عزاداری کی قضا نہیں، یعنی نماز وقت میں پڑھ لو اس لیے کہ قضا ہو جائے گی.
بے شک عزاداری کی کوئی قضا نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے چاہے جب چاہے جس وقت چاہے فرش عزا بچھا لیجیے، عزاداری شروع ہو جاتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے کیا آپ سب کہنے نے اپنے گھروں میں اہتمام کیا ہوا ہے نا ماشاءاللہ سے، فرش عزا بچھایا، امام بارگاہ کی نیت کی، حسین کا غم شروع ہو گیا۔ ارے کیا کیا کہنے بھائی، سلامت رہیں، واہ واہ غم حسین میں ہماری نسلیں انشاءاللہ گزرتی جائیں، مل کے صلوات اور بیٹے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو ایک تو معاملہ یہ ہے کہ نماز کوئی قضا کرے، یہ نماز کی توہین ہے۔ بے شک۔ اور ہمارے استاد محترم ایک اور جملہ کہتے تھے، فقط نماز قضا کرنے کی بات نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ جیسے ہر چیز میں کچھ پروفیشنلز ہوتے ہیں نا، اس طرح سے کچھ بڑے پروفیشنل نمازی بھی ہوتے ہیں جنہیں پتا ہوتا ہے کہ ہر نماز 2 سے 2.5 منٹ میں ختم کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ انہوں نے کہا تھا یہ بڑے پروفیشنل نمازی ہوتے ہیں۔ بھائی تو نماز کو ڈسگریس نہ کیجیے، اس کے لیے پورا اہتمام کیجیے۔ زندگی میں ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اچھا یہ دقت کیوں ہوتی ہے؟ چلیں یہ بھی گزارش کر دو، یہ دقت کیوں ہوتی ہے کہ نماز میں دل نہیں لگ رہا؟ یہ دقت اس لیے ہوتی ہے کہ پھر کتاب الکافی سے حدیث ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، صلوات کی آواز ہلکی نہیں ہونی چاہیے، ایک اور مل کے صلوات بیٹے کہ یہ مستحب نماز کے لیے مولا نے فرمایا تھا، ایک شخص آیا جب مولا کے پاس، لیکن یہ واجب نمازوں سے جس سے بڑھ کر ہے، پھر وہ آیا، اس نے کہا کہ مولا میرا دل نہیں لگتا نماز میں۔ ایک جملہ کا امام نے، قیدت کا ذنوبک، امام نے کہا تیرے گناہوں نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو نماز پڑھنا سخت ہو جاتا ہے، دل چاہ رہا ہوتا، بیٹھے میں وقت ضائع کر رہے ہیں، یوٹیوب پر ہیں، نیٹ فلکس پر ہیں، بلا وجہ ایک غیر اہم کال پر ہیں، کبھی سپورٹس دیکھ رہے ہیں، نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، کیوں قدم نہیں اٹھ رہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے زنجیر میں جکڑ لیا ہے، نماز کے لیے آگے جانے کے لیے دل میں شوق ہی نہیں پیدا ہو رہا۔ مولا کائنات نے کہا قیدت کا ذنوب، تیرے گناہوں نے تجھے روک دیا۔ اگر ہوتا، نفس پاکیزہ ہوتا، بلکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مال پاکیزہ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مال کی طہارت ہوتی، مال حلال ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور حلال مال سے ہماری مراد فقط یہ نہیں ہے کہ مولانا صاحب میں تو نہ کوئی شراب بیچتا ہوں نہ کسی سے سود لیتا ہوں۔ حرام مال اس طرح بھی شامل ہو جاتا ہے کہ اپنے مال سے حق سیدہ ادا کیا ہے، امام حق سادات ادا کیا ہے، پھر اسی مسلح پر جس پہ نماز پڑھنے اسی مسلح کا خمس ادا کیا ہے، اسی مسلح کا جب خمس ادا نہیں کیا گیا تو پھر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ سبحان اللہ، صحیح۔ جس سجدگاہ پر سجدہ کرے اس مہر کا خمس ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنے۔ محمد صلوات کیا کہنے، کیا کہنے۔ مسلح کا خمس ادا کیا ہے، اس مہر کا خمس ادا کیا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کے بات کرو، جس گھر میں نماز پڑھو اس گھر کا خمس ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی یہ ضرور ہے کہ کئی صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں گھر پہ خمس واجب نہیں ہوتا، اور یہ فقہی مسائل کا چونکہ درس اس وقت نہیں ہو رہا کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن کم سے کم کسی عالم سے پوچھ لیا ہے۔ تو جب مال حرام کا مطلب فقط یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی حرام کام کیا، کاروبار کر رہے ہیں تب جا کے حرام مال شامل ہوا ہے، نہ کئی مرتبہ حرام ویسے ہی شامل ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ وراثت میں کیا اپنی بہن کو حق دیا تھا؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ انٹرنیشنلی مجلس سنی جا رہی ہے، لہٰذا میں ہر علاقے کے اعتبار سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں۔ کتنے علاقے آج تک ایسے ہیں کہ دیندار گھرانوں تک میں بھی بہن کو حق نہیں دیا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو پھر آپ لاکھ امام بارگاہ بناتے جائیے اور لاکھ پھر اپنی عبادتیں کرتے جائیے، جب حق ہی نہیں دیا ہوا تو ہے ہی مال حرام وہ۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ محرم میں یہ بات تو میں کروں گا، بسم اللہ۔ اس لیے کہ مقصد امام حسین اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ،
سبحان اللہ اگر کسی کو بری لگ رہی ہے میری بات تو زیارت وارثہ سے جملہ نکال دیں. سبحان اللہ عظمت امام حسین ابن علی علیہ السلام صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. شخصیت تھے آیت اللہ آغا شاہ آبادی، استاد امام خمینی. اچھا امام خمینی ان کی بڑی تعریف کرتے تھے. اچھا ایسا بھی نہیں کہ امام خمینی بلا وجہ کسی کی تعریفیں کرتے رہیں. اس طرح کی جو بٹرنگ ہے یا مبالغہ آ رہی ہے وہ ہمارے مراجع سے بڑی دور ہوتی ہے. لیکن امام خمینی کا بے انتہا احترام کرتے تھے. آغا شاہ آبادی کا نام آتا تھا، ایک تو خود استاد تھے تو کہتے تھے ہمارے شیخ، ہمارے استاد، روحی فدا. کہتے ہیں آخر عمر تک آغا شاہ آبادی کی تصویر کی طرف بھی پوچھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. استاد کا احترام تھا. سبحان اللہ. یہاں تو ایک عالم دین کی کوئی ایک بات پسند نہ آئے تو ہزاروں واٹس ایپ چلا دیتے ہیں ہم. واہ واہ صحیح. کیا کیا جائے؟ اب واٹس ایپ وہ بلا ہے کہ سینکڑوں میسیجز آتے ہیں، کبھی کبھی کوئی اچھا بھی آ جاتا ہے، تو یہ مصیبت ہے. لیکن بہرحال خیر، ایک مرتبہ ہم نے ایام ازا کی مجالس سے پہلے ایک مجلس میں جملہ کہا تھا کہ نصیریت سے دشمنی کیجیے. ہر وہ عالم کے جو آپ کی مرضی کی مجلس نہ پڑھتا ہو اسے نصیریت سے اتہام نہ کیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات ہو رہی. تو آغا شاہ آبادی بہرحال تو امام خمینی آخر وقت تک پوچھ نہیں کرتے تھے، ان کی تصویر میں پوچھ نہیں کرتے تھے. ان کے شاگرد میں سے 2-3 فقط علماء تھے. یعنی ایک تو خود امام خمینی تھے، ایک آیت اللہ مرشی نجفی تھے، باقی زیادہ تر تہران کے بزنس مین تھے. میں نے مال حرام کی بات کی نا، اگر مال حرام ساتھ میں شامل ہے تو ہو سکتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ نہ جائے. تہران کے زیادہ تر بہت سارے بزنس مین ان کے آیت اللہ شاہ آبادی کے شاگرد تھے. اخلاق میں فقہی مسائل سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کے پاس. اچھا ایک دن کافی غضبناک ہوگا آگئے شاہ آبادی اور کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، میں تمہیں جتنی نصیحتیں کرتا تم عمل نہیں کرتے پوری طرح سے. تو وہ جو سارے بزنس مین، سارے بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں خفائیں ہم سے، آپ ہمیں کچھ نصیحتیں کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ ضرور عمل کریں نصیحتوں پر. اس وقت انہوں نے نصیحت کی، پہلا کہا جہاں تک ممکن ہو سکے نماز کو اول وقت سے تاخیر میں نہ ڈالو. سبحان اللہ. بغیر عذر شرعی کے نماز کو اول وقت سے تاخیر میں نہ ڈالو. دوسرا کہا روزانہ زیارت عاشورہ پڑھو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو اہل یقین اور اہل دل ہیں وہ تو 100 درود اور 100 لعنت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن کم سے کم ہم جیسا گناہگار بھی 1 درود 1 لعنت کے ساتھ ہی پڑھ لیں. اس کے بعد انہوں نے نصیحت کی جو میں نے آپ سے خمس کی بات کی تھی، مال حرام کے ہمارے مال میں شامل نہ ہو جائے، ہمیں پتہ بھی نہ چلے. انہوں نے کہا کہ نماز کو اول وقت سے تاخیر میں نہ ڈالو بغیر کسی عذر شرعی کے. دوسرا یہ کہ زیارت عاشورہ پڑھو روزانہ. تیسرا کہ عوام الناس خمس دیتی ہے سال کے آخر میں. تم چونکہ بزنس مین ہو بہت بڑے، تو تمہارا حساب کتاب ہے، تم روزانہ اپنے پروفٹ کا حساب کرو اور خمس دو. یہ تو بہت ہی خطرناک بات کر دی مولانا آپ نے. سال میں 1 دفعہ نکالنا مشکل ہے، روزانہ کی بات کیا کر دی آپ نے کہ روزانہ پروفٹ کا حساب کرو خمس دو. لیکن یہ شاید کم مومنین کے علم میں ہو کہ جو خمس کی آیت ہے نا سورہ انفال کی آیت نمبر 41 وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو کچھ تم کماؤ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو کچھ تم کما رہے ہو اس کا 5واں حصہ یعنی خمس 20% وہ اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ذی القربہ کا ہے، یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، اور اس مسافر کا ہے کہ جو حالت سفر میں اپنے اسباب کو کھو چکا ہے. اللہ اکبر. اس آیت کے مطابق ہر نفع کا 20% 5واں حصہ مال امام اور مال سادات میں دینا، ہر نفع کا. 1 سال کی قید نہیں ہے اس آیت میں، سن لیجیے گا پوری بات. لیکن اہل بیت نے احادیث میں یہ رعایت دی کہ ہم تمہیں رعایت دیتے ہیں کہ 1 سال تک انتظار کر لو، فوراً منافع پر خمس دینا ضروری نہیں ہے، 1 سال تک انتظار کر لو، اور خرچ کر لو، جتنا بچ جائے اس پر دے دینا. یہ رعایت ہے، اصل حکم یہ نہیں تھا. اس خاطر ہے کہ 1 سال کے بعد 1 دن کی بھی تاخیر حرام ہے، اس لیے کہ جو رعایت تھی وہ پوری ختم ہو چکی ہے. سبحان اللہ. اب میں ظاہر ہے کہ اس فقہی مسائل کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ باتیں ضروری ہیں کہ میں آپ تک پہنچاؤں. ٹھیک ہے. سہم سادات کو بعض لوگ ڈیلے کر دیتے ہیں کہ بھائی سید کا حصہ ہے، ابھی جب کوئی مستحق سید ملے گا تو دیں گے.
ایک دن بھی ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ تو ایک مہینہ 2-3 مہینے ڈیلے کرتے کہ اچھا ابھی تک وہ مستحق سید ملا نہیں. آپ کی ذمہ داری پہلے سے ڈھونڈ کے رکھیں. اگر نہیں ڈھونڈ کے رکھتے تو آگے مشورہ تک پہنچائیں, اس لیے کہ 1 سال کی رعایت ختم ہو گئی ہے. تو اگر کوئی سال سے پہلے بھی اپنا حساب کتاب کرتے ہوئے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. اچھا اب آپ سن لیجئے گا, ایک تاجر کا بیان ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی نے نصیحتیں کی, ہم نے اس پر عمل کیا, کوشش کی کہ عمل کریں. روزانہ خمس کا حساب شروع کر دیا, زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دی, نماز اول وقت کوشش کرتے تھے ہمیشہ ہو جائے. تو اس بزنس مین کا بیان ہے کہ کچھ دنوں بعد میں نماز جماعت میں تھا, پہلی رکعت میں نماز جماعت میں ہوں, مجھے ایسا لگا نماز جماعت میں کھڑے ہوئے کہ جیسے امام جماعت کہیں جا رہے ہیں, نماز چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں. ہاں کاش میری بات پہنچ سکے. امام جماعت نماز چھوڑ کے کہیں جا رہے ہیں. میں نے آس پاس دیکھا تو سب جماعت میں ہی ہیں, سب جماعت پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیا مکاشفہ ہے, کوئی خیالات آ رہے ہیں, وہم سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں کہ امام جماعت جا رہے ہیں. اچھا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, دیکھا پھر پلٹ کر وہ واپس آ رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. پھر دوسری رکعت میں ایسا ہی ہوا, امام جماعت چھوڑ کر اپنے گھر جا رہے ہیں, گھر ساتھی تھا ان کے, پھر واپس آ رہے ہیں. میں نے کہا یہ وہم ہو رہا ہے, میرا کیا معاملہ ہے, سب تو اپنی جگہ پر ہیں. نماز کے بعد گیا امام جماعت کے پاس, میں نے کہا حضرت مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے آپ کو پہلی رکعت میں دیکھا کہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر واپس آ رہے ہیں, پھر دوسری رکعت میں دیکھا پھر آپ نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں, واپس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تم صاحب مکاشفہ ہو گئے. میرا جسم کہیں نہیں گیا تھا, وہ تو یہی تھا. چونکہ جب آیا تھا نماز پڑھانے کے لیے تو گھر سے اپنی زوجہ سے وہ تکرار ہو گئی تھی میری. اب جب نماز شروع کی تو دوران نماز دماغ وہاں چلا گیا. تم میرے جسم کو نہیں دیکھ رہے تھے, میری روح اور نفس کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حالت نماز میں میرا دماغ وہاں چلا گیا. اس کے بعد پھر دوبارہ مجھے ہوش آیا کہ میں تو جماعت پڑھا رہا ہوں, تو تم نے دیکھا کہ میں گھر سے واپس آ گیا مسجد میں. کیوں؟ اس لیے کہ مال پاک ہو چکا تھا. سبحان اللہ. اور صلوات بیت محمد والے محمد پر. پاک ہو چکا تھا. کہتے ہیں کہ میرا خیال گیا تھا وہاں, میں خود نہیں گیا تھا, تم میرے خیال کو دیکھ رہے تھے. سب سے پہلے اپنے مال کو پاک کیجئے. دیکھیے گا خود مولانا نے کہا قیدت کا ذنوب, گناہوں نے تجھے قید کر کے رکھا ہوا ہے. جیسے ہی آپ انشاءاللہ اپنے پورے مال کو پاک کریں گے, انشاءاللہ ہم اور آپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے. اذان کے انتظار کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, اس سے پہلے ہی یقین فرمائیے گا کہ وضو کر کے مصلی پر تیار رہیں گے کہ ابھی نماز کے وقت ہو تو نماز شروع کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی حدیث نبوی ہے, اطب کسبک تستجب دعوتک, اپنے مال کو پاک کر لو, دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. سبحان اللہ. امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, بڑی جلدی نماز پڑھی اس نے, اور نماز پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ اے پروردگار, میں نے تیرے لیے نماز پڑھی ہے, تو مجھے جنت میں 4 حوریں عطا فرما. یہ اللہ اکبر بھی آپ نے بڑے موقع پہ کہا ہے. تو جنت میں تو 4 مجھے حوریں عطا فرما. تو امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے, امام کا جملہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا مجلس میں. امام نے اسے بلایا اور بلا کر کہا یہ جو اتنی جلدی سے نماز پڑھ رہا تھا, پھر دعا بھی مانگ رہا ہے کہ پروردگار جنت میں محل ہو, اس کے بعد وہاں مجھے حوریں عطا فرما. امام نے کہا دیکھ حق مہر تو اتنا کم بھیج رہا ہے, اور چلا ہے 4 حوروں سے شادیاں کرنے کی. ایک مل کے اور صلوات بیت محمد والے محمد پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ خیال, اور کہاں وہ علی ابن ابی طالب کے پیروں سے تیر کھینچ لو تو پتہ ہی نہ چلے. کیا کہنے علی ابن ابی طالب کے مقام کا, کیا کہنا. سبحان اللہ. بے شک ہماری ہزاروں ہزار جانیں قربان ہو جائیں علی کے نقش پا پر. بے شک بے شک. سبحان اللہ. مولا کائنات کے لیے تو سورج پلٹ جائے. بے شک. حسین نے اپنی نماز کے ذریعے سے مانا کہ جناب قمر جلالوی صاحب میں
जब भी इस शेर को पढ़ता हूं तो झूम उठता हूं। माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था। बहुत गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आप भी उस रूहानियत को महसूस करेंगे और झूम उठेंगे इंशाल्लाह। माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था, लेकिन अल्लाह रे शब्बीर तेरे एक सजदे की कशिश जाता हुआ इस्लाम पलट आया था। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हम वापस पलट आ गए। यह है नमाज की अहमियत, सुभान अल्लाह। और उसमें तो जितनी गुफ्तगू हो जाए वो कम है। मैं आपसे और क्या अर्ज करूं, जितनी गुफ्तगू हो जाए वो कम है। एक मिलकर और सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। बराए अज़मत सैयद शुहदा बुलंद तर सलवात। नमाज के बाद फिर दुआ जरूर करें, इसलिए कि दुआ के लिए आदाब, नमाज के आदाब में से कि अगर कोई नमाज के बाद कोई एक दुआ भी ना करे, अल्लाह नमाज के मुंह पे मार देता है। इसलिए कि गोया खुदाए मुताल मुंतज़िर, एक हदीस का मफहूम इतना खूबसूरत है कि देखो जब तुम नमाज पढ़ते हो, खुदा की तरफ मुतवज्जो होते हो, तो ऐसा लगता है तुम्हारा ख्याल इतना इधर उधर जाता है, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूं, कि जैसे अल्लाह ये कह रहा है, हदीस कुदसी है कि ऐ बंदे, जैसे तेरे जो खुदा हैं वो मेरे अलावा और पता नहीं कितने खुदा हैं, कि तेरा दिमाग वहां जा रहा होता है, लेकिन जब तुम मुझसे दुआ मांगता है तो मैं तेरी तरफ ऐसे मुतवज्जो होता हूं जैसे तेरे सिवा मेरा कोई बंदा ही नहीं है। बारगाहे खालिक आले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान तेरे सिवा मेरा कोई बनता ही नहीं, खुदा ऐसे मुतवज्जो होता है। सुभान अल्लाह। और बिलखुसूस अगर तौबा कर लें, आज चूंकि हज़रत हुर का बयान भी है, अगर तौबा कर ले कोई, हदीस में आया है कि तौबा, एक बंदा जब तौबा करता है तो खुदा इतना खुश होता है उस बंदे से जैसे एक माँ अपने खोए हुए बच्चे को जब ढूंढ लेती है और खुश होती है। अपने खोए हुए बच्चे को जब ढूंढ के खुश होती है ना, वैसे अल्लाह अपने बंदे से खुश होता है जब बंदा तौबा करके अल्लाह की तरफ पलट आता है। सुभान अल्लाह। तो नमाज के बाद थोड़ा सा बैठें, अल्लाह से बात करें, दुआ करें, कोई एक दुआ कम से कम, चाहे वो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद हो, फौरन ना उठें, इसलिए कि अल्लाह कहता है कि मैं तेरी तरफ मुतवज्जो हूं, मांग तो सही मुझसे। वाह। अच्छा, दुआ भी करेंगे तो वब्तगू इलैहिल वसीला, भाई वसीला तलाश करो। सुभान अल्लाह, बेशक। अब मैं क्या करूं, जहां कहीं ले जाइए तो अहले बैत की बात तो है ही। सुभान अल्लाह, इतनी अहले बैत है। वसीला अल्लाह ने कहा वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो, बनाओ नहीं खुद से, तलाश करो, तलाश करो। अच्छा, तलाश करो। तो बनाने का तो अल्लाह ने मना किया है, तो ये रसूल अल्लाह ने गदीर में अली को मौला क्यों बनाया था फिर? अल्लाह कह रहा है ना बनाओ, तलाश करो। रसूल अल्लाह ने अली को मौला बनाया ना, इस्लाह कर लीजिएगा, रसूल ने गदीर में अली को मौला बनाया नहीं है, रसूल ने गदीर में अली को मौला बताया है। आया है, बनाया अल्लाह ने। और जब अल्लाह ने बनाया, आए हाय हाय, जैसे अल्लाह ने आदम को खलीफा बनाया था, तो एक फरिश्तों की सब में बैठा हुआ पुराना काफिर, कुफर जाहिर हो गया था, इब्लीस ने सजदा नहीं किया था। आदम को खलीफा बनाया, शैतान एक्सपोज हो गया। रसूल अल्लाह ने अली को मौला बनाया, बल्कि बताया, बल्कि दिखाया, तो वो एक्सपोज हो गया कि जिसको देखकर शैतान भी अपना रास्ता बदल लेता था। मुस्तफा अली अलैहिस्सलाम सलावत। सुभान अल्लाह। तो ये नमाज के आदाब समझ में आ गए।
آج گفتگو اس حوالے سے، اور ضروری تھا کہ عشرے میں کم سے کم ایک گفتگو اس پر ہو. تو نماز کے بعد دعا کیجیے، دعا میں وسیلہ اہل بیت اطہار کو وسیلہ بنا کر دعا کیجیے. ہائے ہائے. جب صحابہ کرام، حوالے میرے پاس ہیں، اگر پوچھنا ہو تو بعد میں پوچھ لیجیے گا، وہ حضور کے پاس جاتے تھے نا کہ یا رسول اللہ ہماری کوئی حاجت ہے دعا کر لیجیے. حضور کہتے تھے اللہم اغفر ہو بحق علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ. پروردگار اس کی حاجت کو پورا کر دے بحق علی ابن ابی طالب، علی کے وسیلے سے. جی. اچھا اب ایک صاحب آئے علی کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں، دوسرے صاحب آئے پھر علی کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں، تیسرے صاحب آئے پھر علی کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں. تو مدینہ میں یہ باتیں ہونے لگیں، مکہ میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا، مدینہ میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ جب کوئی جاتا ہے حضور کے پاس دعا کروانے کے لیے تو وہ علی ابن ابی طالب کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں. بے شک. تو ہمارا آپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ بعض لوگ بڑے اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، تو ہمارا آپ کا نام کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب علی کسی مشکل میں ہوں گے نا تو پھر ہماری وسیلے سے دعا کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تک تو ہم مشکل میں ہیں نا، جب علی مشکل میں ہوں گے تو پھر ہمارے ہی وسیلے سے دعا کریں گے. سبحان اللہ. اور اللہ نے یہ بات صاف کرنے کے لیے اور مائنڈز کلیئر ہو جائیں، ایک مرتبہ مشکل کشائے کائنات خود کسی مشکل میں آ گئے. سبحان اللہ. اور وہ پہنچے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ آپ میں ایک مشکل میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیے گا. سبحان اللہ. روایت میں کہ رسول اللہ نے، سنی حوالے اس روایت کے موجود ہے، رسول اللہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد کہا اللہم اغفر لعلی بحق علی. علی تجھے علی کا واسطہ ہے کہ علی کی مشکل کو حل فرما دے. دیکھ رہے تھے ان کے دل میں بڑی خلبلی ہوئی، بے چینی ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. آئے رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ جب ہم مشکل میں ہو تو علی کا وسیلہ، علی مشکل میں ہو تب بھی علی کا وسیلہ. حضور نے کہا جب میں مشکل میں ہوں تب بھی علی کا وسیلہ. مشکل کو علی علیہ السلام صلوات. اللہم صلی علی سبحان اللہ سبحان اللہ. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ سے جی. تو ذکر حیدر کرار قلوب کو پاک کرتا ہے، انہی کا حق ادا کرنا مال امام آپ کے مال کو پاک کر دے گا. سبحان اللہ. جب آپ نماز کے لیے انشاءاللہ بر وقت مصلی عبادت پر تشریف لائیں گے، خدا متعال آپ کے نفس کو، آپ کے دل کو، آپ کے ذہن کو پاک کر دے گا. سبحان اللہ. یقین جانیے گا اہل بیت علیہ السلام سے متصل ہونے کے لیے کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں کہ سابقہ کوئی بہت ایسا نہیں تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو. میں جوڑ رہا ہوں منزل مصائب سے، آج تو وقت ہی گزر گیا، مجھے احساس ہی نہیں ہو پایا. آپ احباب کی سماعتیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ میں کیا کروں. نام علی پر آواز اسی کی بلند ہوتی ہے جیسے خیرات اللہ دے رہا ہو. ایک مل کے اور صلوات بیتے محمد والے محمد پر. تو ہم نے دیکھا ہے شہیدان کربلا میں مثال موجود ہے. آج مجھے اصحاب کا ذکر کرنا ہے، حضرت حر علیہ السلام اور اصحاب حسین. عیسائی موجود ہیں امام حسین پر شہید ہونے والے. اللہ اکبر. تو کتنے نام نہاد مسلمان پیچھے رہ گئے اور یہ عیسائی آگے بڑھ گیا. اگرچہ کہ بعد میں کلمہ پڑا حسین کا، ظاہر ہے کہ جب حسین کے پاس آ گیا تو حسین کا ہو کر اس دنیا سے گیا ہے، لیکن ساری زندگی تو عیسائیت میں گزاری تھی نا. جی وہب قلبی کی بات کر رہا ہوں میں. سبحان اللہ. بھائی کوئی انجیل کا قاری نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پریسٹ نہیں ہے، وہ ایک عیسائی تھے اور بادیہ نشین. بادیہ نشین کا مطلب ہے کہ جن کی زندگی گزرتی ہے پانی کے گرد، اس لیے کہ صحرا میں پانی بڑی قیمتی شے ہے، بس جہاں پانی ملا وہاں پر رک گئے، پانی ختم ہوا وہاں سے آگے کوچ کر لیا. بادیہ نشین ہے وہب قلبی. اب 2 مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور دونوں ہی روایات بڑی دردناک ہے اور اختتام دونوں روایت کا ایک ہی موضوع پر جا کے ہوتا ہے. تو وہب قلبی عیسائی تھے لیکن یقیناً کو رزق کی طہارت ہوگی ایسی، سبحان اللہ، اور اس کی شرافت ہوگی ایسی. سبحان اس اللہ. بندہ خدا کے پاس ایسی شرافت اور طہارت تھی کہ خدا نے اسے حسین سے ملا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
بے شک لیکن آج کیا کہنے 3 محرم کا دن آ چکا. 3 محرم عمر ساتھ پہنچا تھا کربلا. بے شمار لعنت. بے شمار محرم کے مصائب آپ نے سن لیا نا. اب عبداللہ حسین علیہ السلام 2 محرم کو پہنچے تھے کربلا. لعن اللہ عمر ابن سعد و شمر بے شمار بے شمار بے شمار وعلی زیاد وعلی ابی سفیان الی یوم القیامہ. بے شمار 3 محرم عمر ساتھ پہنچ گیا کربلا. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے جو خیام تھے, ان مصائب کا تعلق چونکہ وہب قلبی کے ساتھ ہے, آپ سوال فرمائیے گا 3 محرم کو جو ہوا وہ بھی تھوڑا سا گزارش کر دیتا ہوں. امام حسین علیہ السلام کے خیام کہاں پر تھے؟ فرات کے ساتھ. فرات کے قریب امام حسین علیہ السلام نے خیمے لگوائے تھے. اب عمر سعد وہ لعین ہے کہ جس نے در حقیقت حسین کے بچوں پر پانی بند کیا ہے. اس لیے عمر سعد نے کہا کہ ہٹاؤ یہاں سے خیمے, ہم اپنے خیمے یہاں لگائیں گے. ابو الفضل عباس علیہ السلام کا جلال ایسا تھا, عباس نے کہا کہ خیمے ہٹانا تو دور کی بات, ایک لکیر کھینچ دی کربلا پر. سبحان اللہ. کیا خبردار کو اس لکیر سے آگے نہ بڑھتے پائے. اپنے مولا سے حکم لے کر آتا ہوں کہ میرے امام کا کیا حکم ہے. سبحان اللہ. خیمے ہٹنا دور کی بات, کسی کی جرت نہیں تھی ایک قدم آگے بڑھا سکے. یہ روبے تصویر حیدر کرار تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے بس یہیں پر عرض کر دوں گا کہ اے غازی, یہاں تو آپ نے ایک لکیر کھینچ دی تھی, آگے نہ بڑھ سکا. شام غریبہ اللہ جانے بیبیوں پر کیا گزری. بیبیاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. وہاں عباس نہیں موجود تھا کہ خط کھینچ دیتا. عباس علیہ السلام گئے مولا کے پاس. مولا, یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے خیمے یہاں سے ہٹا لیں, کیا حکم ہے آپ کا؟ اللہ اکبر. امام علیہ السلام, اگرچہ کہ یہ زمین مولا نے 40,000 درہم میں خریدی تھی, 14 مربع میل زمین, جس میں حسین کے خیمے تھے, یعنی حسین کی سرزمین پر آ کر وہ اپنا حق غاصبانہ کر رہا تھا, یعنی غصب کرنا چاہتا تھا. میری بات سن لیجئے گا. مولا عباس علیہ السلام آئے, کہا مولا آپ کا کیا حکم ہے؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو, ہم پانی نہیں چاہتے کہ زمانہ یہ کہے کہ پانی پر جنگ ہوئی تھی, جاؤ جا کر خیمے کھول دو. عباس کا جلال پیچھے رہ گیا, حکم امام آگے آ گیا. سبحان اللہ. اطاعت امام. وہ عباس کے جو خط کھینچ رہے تھے, وہی عباس اب اپنے ہاتھوں سے خیموں کی قناتیں کھول رہے تھے. کیا بات ہے. گویا اپنے گھر سے حسین کو ہٹا دیا گیا 3 محرم الحرام کو. 3 محرم سے قلت آب ہے, اس لیے کہ 3 محرم سے پانی بند, انہوں نے آگے فرات پہ آنے نہیں دیتے تھے. 3 محرم سے قلت آب ہے, جو پانی پہلے سے اسٹور تھا وہ استعمال ہوتا رہا. 7 محرم کو کہتے آب ہے. یہ بات پہنچ گئی. اس کے بعد یزید کے لشکر آتے رہے, انہوں نے چاروں طرف سے حسین کو گھیرنا شروع کر دیا. کم سے کم تعداد لکھی ہوئی ہے 30,000, زیادہ سے زیادہ 9 لاکھ. ممکن ہے اطراف میں فوجیں انہوں نے کثیر تعداد میں جمع کر کے رکھی ہوں کہ جب ضرورت پڑے تو بلا لی جائے. 30,000 تو کم سے کم اس وقت میدان میں موجود تھی. چاروں طرف سے حسین کے خیموں کو گھیر لیا گیا. میں کچھ تاریخ 3 محرم کی پڑھ دی. اب میں آ رہا ہوں منزل مصائب پر. آپ کے دل آمادہ ہے, مجھے اندازہ ہے, اور میں کل بھی پوچھتا رہا کیونکہ ورچوئل مجلس ہو رہی ہے کہ اللہ جانے کہ یہ جذبات کتنے آپ تک پہنچ رہے ہیں اور مصائب میں آپ کتنا شریک ہیں. تو آج کتنے مومنین نے مجھے فون کر کے کہا, میسیجز پر کہا کہ مولانا ہم پوری طریقے سے اس طرح شریک تھے کہ دل پھٹا جا رہا تھا. لہذا بس یہ بی بی کی عطا ہے, آپ یہیں سے بیٹھے بیٹھے مصائب میں یا حسین کہہ کے گریا کرتے جائیے گا. اچھا ہوا یہ کہ چاروں طرف سے امام حسین السلام کو گھیر لیا گیا نا, تو بادیہ نشین یہی وہب کا قافلہ یہ گزر رہے تھے یہی کربلا کے درمیان سے. تو فوج یزید نے انہیں جانے دیا, اس لیے کہ بادیہ نشین گزر رہے. جب یہ فوج یزید کو کراس کر کے پہنچے اندر تو دیکھا کہ کچھ اور خیمے بھی لگے ہوئے. ماں نے, وہب کی ماں کا نام ہے قمر, ماں نے کہا کہ ذرا جا کر دیکھ کر آؤ کہ یہ کون سے خیمے ہیں. ماں کا اطاعت گزار بیٹا تھا, حالات سے پتہ تو چل گیا ہوگا کہ جنگ ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ نہیں ہمارے جنگ میں کیا کام ہے. ماں نے حکم دیا تھا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر تو آؤ. یہی ماں کے حکم کی اطاعت کرنا اسے حسین کے ساتھ ملا گیا. سبحان اللہ. ایک ایک لفظ میں پیغام ہے خدا کی قسم.
वहाब आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ख़याम के पास। हुसैन ने वहाब को आते हुए देखा, इल्म इमामत से सब जानते हैं, कहा अब्बास ये शख्स आ रहा है, इससे जरा बात तो करना कि क्या काम है इसे। वहाब आए, अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को देखा, कहा हजरत मैं पूछने आया हूं कि ये कौन से ख़याम है। क्या एक मजलूम का खैमा है। हुसैन ने गोया ये कहा था कि जबरदस्ती इसे अब्बास ना लेकर आना हमारे पास, जो अपने दिल से आना चाहता है। क्या एक मजलूम का खैमा है। अब वहब तो अल्लाह ने महजर में जब नाम लिखा हुआ है तो कहा कि मजलूम ये कौन सा मजलूम है। गोया अब्बास ने हुसैन को देखा, कुछ ज़बान हाल पढ़ रहा, कुछ मख्तल है। हुसैन ने कहा कि बताओ तफसील में। कहा कि ये मुसलमानों के आखिरी रसूल के नवासे का खैमा है। दिल मुनकलिब हो गया, माल पाक था ना, नसब में शराफत थी। गया अपनी माँ के पास और माँ के पास जाकर कहा कि अम्मा ये मुसलमानों के आखिरी रसूल के नवासे का खैमा है। माँ का नाम कमर है। माँ ने कहा वही हुसैन जो मुबाहिला में अपनी माँ फातिमा के साथ आया था। पहुंचा जुमला, ईसाई है ना। वही हुसैन जो मुबाहिला में अपनी माँ फातिमा के साथ आया था। अल्लाह अकबर। उस हुसैन को इन जालिमों ने घेर लिया। अपने काफिले को, जो बादिया नशीन काफिला था, उसे खुदा हाफिज का कहना तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं, हम तो उस खेमे की तरफ जा रहे हैं। 3 हस्तियां बनी, कमर, वहाब की माँ, खुद वहाब और वहाब की जोजा हानिया। अभी चंद ही दिन हुए थे शादी को। कमर ने आकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ सैयद मुबाहिला, आप मुबाहिला वाले सैयद हैं, हम ईसाई हैं, हम चाहते हैं कि आपकी खिदमत में आए, आपकी खिदमत में रहें। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हुसैन ने कहा कि हाँ मेरे नाना का कलमा पढ़ लो और आ जाओ हमारी तरफ। कहा हम तो आपकी खिदमत में आ चुके हैं, अब तो आप ही हमारे इमाम हैं। मुनकलिब हो गए, कमर, वहाब, हानिया सब मुनकलिब हो गए। एक मर्तबा शब आशूर आ गई। देखें हर बीबी के पास अपने बच्चे को सुनाने के लिए बहुत कुछ है शब आशूर, इसलिए कि सैयद जादियां हैं, और जो सैयद जादियां नहीं भी हैं कदीमी मोमिन है। लेकिन जो कमर है ना वो बहुत परेशान है। वो क्या बात करे अपने बच्चे से, ईसाई है और क्या कहे अपने बच्चे को। लेकिन बस इतना कहती जाती है कि देख मैंने तुझे अपना शीर दिया था, आज मुझे तेरा खून चाहिए हुसैन की खातिर। मुझे शर्मिंदा ना करना हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा के सामने। अब ईसाई थे, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे शर्मिंदगी हो क़यामत। वहाब ने कहा कि अम्मा आपका हुक्म है और मैं हुसैन पर कुर्बान हो जाऊंगा। बस एक मर्तबा जब आशूर का दिन आया और वहाब चलने लगे, मौला ने इजाजत दे दी तो जोजा रोने लगी। माँ से कहा कि अम्मा क्या इजाजत है कि अपनी जोजा से कलाम कर लूं। कहा देखो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसी बात हो जाए दुनिया परस्ती की कि जोजा तुम्हें रोक ले, वरना जो बात करना चाहते हो करो। लेकिन सुभान अल्लाह, जोजा का भी क्या मकाम है। वहाब आए और हानिया से कहा कि मैं जा रहा हूं इमाम हुसैन पर कुर्बान होने के लिए। कहा ए वहाब चले जाओ, लेकिन बस रो रही हूं मैं इसलिए कि मुझे हुसैन से एक बात करनी है, अपने आका से। मुझे ले जा मौला के खेमे में। वहाब ले आए हानिया को हुसैन के खेमे में। अजीजों ये तारीख पढ़ रहा हूं मैं ताकि बच्चों के लिए भी समझ में आए और हुसैन के असहाब के मसाइब का जिक्र कुछ हो जाए। हुसैन आए हानिया को लेकर, और वहाब आए हानिया को लेकर और कहा कि ऐ मौला हुसैन मैं मख्तल जा रहा हूं, मेरी जोजा को आपसे कुछ बात करनी है। हानिया ने कहा कि देखिए मौला मैं ईसाई हूँ, जब सारी शहादतें हो जाएंगी तो ये फौज बड़ी बेहया है, ये आएगी खेमों को लूटेगी। मैं ईसाई हूँ, ये मुझे कनीस बनाकर अल्लाह जाने कहाँ ले जाएंगे, मेरी चादर को छीन लेंगे, मेरा पर्दा भी महफूज नहीं रहेगा, अल्लाह जाने मेरी इज्जत महफूज रहे ना रहे। आप मुझे इतनी इजाजत दें वहाब शहीद हो जाए तो मैं पनाह लेने के लिए ज़ैनब के खेमे में चली जाऊँ। तो पहुंच गया या हुसैन के रोना मातम करते हुए बीबी के खेमे में चली जाऊं ताकि मेरा पर्दा महफूज रह सके। मेरा ज़बान हाल ये कि हुसैन ने गिरिया शुरू किया। सोचा होगा हानिया तुझे क्या पता, शाम गरीबा आएगी, ज़ैनब अलियों से की बेटियां बेमखना चादर हो जाएंगी, ज़ैनब की चादर छीन ली जाएगी, कोई ताज़िया ने मार रहा होगा, कोई मेरी सकीना को पुश्तन से मार रहा होगा।
تو مجھے کچھ مصائب پڑھنے ہیں، جیسے جیسے شبیں آگے گزریں گی مصائب ہی کے لیے مجلس ہوتی ہے. وہاب گئے، اچھا وہاب گئے، چونکہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا اور اشتیاق اتنا زیادہ تھا، وہاب کی ماں بھی خیمے سے باہر آ گئی، زوجہ بھی باہر آ گئی. ہم دیکھیں کیسے جنگ کرتا ہے میرا بیٹا اور میرا شوہر. وہاب لڑتے لڑتے بڑے زخمی ہوئے اور جب زمین کربلا پر گرے یہ ظالم دیکھ رہے تھے کہ ماں باہر آ گئی ہے، انہوں نے ماں کے سامنے وہاب کا سر قلم کرنا شروع کیا. خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے، خدا کسی زوجہ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ شوہر کا سر سامنے قلم ہو رہا ہو. ان ظالموں نے وہاب کا سر کاٹا، ماں کی طرف پھینک دیا، آگے بڑھی وہاب کے سر کو چوما، کہا وہاب تیرا شکریہ تو نے فاطمہ کے سامنے مجھے سر کر دیا. لیکن یقین جانو مقتل میں جملہ ہے، ماں نے سر رکھا نہیں، واپس سر مقتل میں چھوڑ دیا کہ وہاب میں نے تجھے صدقہ کر دیا، اب میں تیرا سر واپس نہیں. جملہ کہہ دوں، ارے پہلے وہاب کی ماں کو سمجھ لو، پھر اکبر کی ماں تمہیں سمجھ میں آئے گی. عزیزو دل کٹ رہا ہے، عزیزو دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتے ہوئے روتا جائے. وہاب کی ماں کی کیفیت یہ تھی، اللہ جانے اکبر کی ماں نے جب اکبر کا لاشا دیکھا، جہاں کہیں موجود ہو اپنے دلوں کو کربلا لے کر جانا، دل کی گہرائی سے کہنا یا حسین یا حسین. عزیزو یہ وہاب کی شہادت تھی اور پھر حر کی شہادت ہے. آج تیسری محرم کی تاریخ ہے، حضرت حر علیہ السلام سے منسوب ہے. وہ حر کے جسے وقت آخر توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی. ساری تفصیل تو نہیں پڑھوں گا، لیکن جب حر نے حسین کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ رکھا تھا مولا نے کہا تھا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. اور حسین کیوں کسی کو ایسا جملہ کہیں گے؟ اس لیے کہ حسین جانتے تھے میں اسے اس کی ماں یاد دلاؤں گا تو اسے میری ماں فاطمہ زہرا یاد آئے گی. اور نے کہا مولا اے فرزند رسول، اگر کسی اور نے مجھے جملہ کہا ہوتا تو میں ویسے ہی پلٹ کر جواب دیتا، لیکن میں جانتا ہوں آپ کی ماں کوئی اور نہیں، رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا. احترام سیدہ حر کو بچا گیا، یقین جانو احترام سیدہ بچا گیا. شب عاشور ٹہل رہا تھا خیمے کے باہر، حر کا غلام آیا، بیٹا بھی آیا، کہا خیریت ہے؟ اگر کوئی پوچھتا ہم سے کہ عرب میں سب سے مانا ہوا شہسوار کون ہے تو آپ کا نام لیتے. آج کیا جنگ سے ڈر رہے ہیں؟ کہ نہیں جنگ سے نہیں ڈر رہا. کیا تو نے حسین کے خیموں سے التش کی صدائیں نہیں سنی؟ امن الانصاف، کیا یہ انصاف ہے کہ ہمارے تو گھوڑے بھی پانی پیے اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے رہے؟ بس منقلب ہو چکا تھا، صبح کا وقت آیا، لشکر یزید سے چلا، آہستہ آہستہ پہنچا. اچھا میں نے علماء سے کچھ ایرانی علماء سے جملہ سنا ہے کہ حر نے یہ کہا اپنے بچے سے کہ مجھے تو زمین پر گھسیٹ دے، میرے جسم پر خاک آ جائے، میں ذلت کے ساتھ جانا چاہتا ہوں حسین کے پاس، میری آنکھوں میں پٹی باندھ دے، میں حسین کو دیکھ نہیں پاؤں گا. حر چلا، حر کے ساتھ غلام بھی چلا، بیٹا بھی چلا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر، آنکھوں میں پٹی تھی. حر نے کہا تو نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ کہ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آگے بڑھے. مجھے نہیں معلوم اتنی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، بس میں ہمیشہ میرا دل اس لیے مصائب میں بڑا بیٹھ سا جاتا ہے. اے مولا کیسی غربت ہے، میں تنہا بیٹھ کر بس اپنے اجرے میں کمرے میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے ہزاروں مومنین اپنے اپنے گھروں میں سروں کو پیٹ کر سینوں کو پیٹ کر یا حسین کہہ رہے. آپ کے گلیے کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی، لیکن آپ کا دل میرے دل سے جڑا ہوا ہے، دل یا حسین کہہ رہا ہے. بیٹے نے پھر کہا اللہ اکبر. بیٹا تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا علمدار ہے کربلا، والفضل العباس. استقبال کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. پھر حر کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا 3 مرتبہ تکبیر کیوں کہی؟ کہ بابا اب تو خود فاطمہ کا لال. دل پر چوٹ
سکینہ دل کٹ سا گیا نا، اے فاطمہ کے لال ہمیں بھی قبول کر لو مولا، ہم بھی گناہگار اور من کر آپ کی خدمت میں، ہمیں اور بنا دو مولا۔ ابھی تو کچھ مصائب مجھے پڑھنے ہیں، حر نے اپنے سر کو جھکایا ہوا ہے، آیا مولا کی خدمت میں، سبحان اللہ، ایک ہی جملہ کا حل لی من توبتن، کیا پلٹنے کی کوئی راہ بچی ہے مولا؟ یہ کریم ابن کریم حسین ہے، حسین نے ماضی یاد نہیں دلایا، اے ہر تو نے ہمارا راستہ روکا تھا، اے ہر تو ہمیں کربلا تک لے کر آیا تھا، نہ حسین کریم ماں کا کریم بیٹا ہے، ہر کی گداڑی پر کوئی ہاتھ رکھا کہ ارفع راسک، اے ہر شرمندہ کیوں ہے، اپنے سر کو اٹھا لے۔ زبان حال فارسی شاعر نے عجیب کہا ہے، میں سینہ پیٹ رہا ہوں، تو از امرود حر زہرائی، حر زہرا نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو از امرود حر زہرائی، کاش مجھ سے میرے زمانے کا امام یہ کہہ دے مجھے زہرا نے گناہوں سے آزاد کر دیا۔ قطرے ہی بودے ہی دریائی، اے ہر تو فقط قطرہ تھا اب دریا بن گیا ہے۔ کانت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے، لیکن حر نے کہا نہیں مولا میں تو شرمندہ ہوں، اپنے گناہوں کا کوئی کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے بچہ میرے سامنے مار دیا جائے، اپنے بچے کو تڑپتا ہوا دیکھوں۔ حسین نے اجازت دی، حر کا بیٹا اس کا نام علی تھا، حر کا بیٹا چلا بے پناہ جنگ کے دوران واپس پلٹا، کہا بابا پیاس بہت محسوس ہو رہی ہے۔ حر نے کہا اپنے بچے سے ذرا حسین کے بچوں کا سوچ لے، تو تو رات تک پانی پی کر آیا ہے، حسین کے بچے 3 دن تک مرے سے۔ سکینہ سکینہ، ہائے پیاس، ہائے سکینہ، اور کا بیٹا چلا پھر گیا جنگ کی بے پناہ جنگ کی زمین کربلا پر گرا، کہا یا ابت ادرکنی، بابا جلدی سے میری مدد کو آئیے گا۔ اور بہت شجاع ہے، کہتا جتنا جلد ممکن ہو سکتا تھا میں نے اپنے راہوار کو تھاما اور پہنچا مقتل میں، لیکن میں نے دیکھا مجھ سے پہلے فاطمہ زہرا کا لال میرے بچے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے کہا مولا آنے میں تاخیر ہو گئی، شرمندہ ہوں، زحمت کی معذرت۔ کہا حر کیسی بات کرتے ہو، کبھی دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ؟ عزیزو یہ جملے تو فقط محرم ہی میں سنتی ہو نا، جب اگلے برس رہیں گے تو پھر سنیں گے۔ آج رو لینا، دل کھول کے یا حسین کہنا، ہائے حسین مظلوم۔ دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا باپ کسی جوان کے لاشے پر جائے، میں اٹھاؤں گا تیرے جوان کا لاشا، مولا جب تیرے جوان نے تجھے پکارا۔ اور کیسے حسین کیسے پہنچے علی اکبر کے لاشے پر؟ اگر زینب نہ ہوتی حسین مر جاتے۔ بس ختم کر رہا ہوں بات، ابھی ایک جملہ اور کہوں گا۔ اب حر چلا، حر نے کہا مولا بس اب مجھے بھی، معمولاً یہاں مصائب ختم کر دیے جاتے ہیں لیکن میں ایک منزل اور آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حر جب چلے نا بہترین جنگ کرنے کے بعد زمین کربلا پر گرے، آواز دی مولا میرا آخری سلام، میری مدد کو آئیے گا۔ حسین اب حر کے پاس پہنچے، دیکھا حر کی پیشانی پر خون تھا، زخم بہ رہا تھا۔ حسین نے اپنی کمر بند سے رومال نکالا۔ تو جانتے ہیں یہ کون سا رومال تھا یا حسین کا رونا؟ حر کی آنکھوں پر خون تھا، حسین نے رومال سے خون صاف کرنا شروع کیا۔ کاش کوئی حسین کی پیشانی سے بھی خون ہٹانے والا ہوتا۔ مقتل کا بیان ہے، آخری جملے پر آ گیا، جس کے دل میں جتنا دم ہے یا حسین کہتا جائے۔ حر کی پیشانی سے حسین نے خون صاف کیا، جو رومال زہرا تھا حر کی
پیشانی پر باندھا. میں کہوں گا مولا کچھ دیر کے لیے یہ رومال رکھ لیجئے گا، اس لیے کہ جب اصغر کو تیر لگے گا خون کا فوارہ بلند ہوگا، مولا اس وقت کون خون روکے گا؟ اور آخری جملہ یہ، حسین کی پیشانی پر جب تیر لگا کوئی نہ تھا حسین کا خون ہٹاتا. حسین نے مقتل میں جملہ ہے، خود اپنا پیرہن بلند کیا. عربی پیرہن سے حسین خون صاف کر رہے تھے، قلب ظاہر ہو گیا. حرملا نے قلب حسین کا نشانہ لیا، تیر چلا قلب حسین پر لگا، حسین ذوالفقار سے زمین پر گرے. اے امام زمانہ مجھے نہیں معلوم آپ کہاں ہے، حسین نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر حسین. اے حر کے لاشے پر جانے والے حسین، آپ کے لاشے پر کون آتا؟ مدینہ سے ایک ماں آ گئی، آجا میرے حسین میری گود میں آجا. سیدہ نے اپنی گود میں حسین کا سر لے لیا. زبان حال پڑھ رہا ہوں، اپنی چادر سے حسین کے خون کو صاف کیا. اب نہیں عزیزو اور پڑھو، ایک لفظ کہنے کے لیے بھی دم نہیں ختم ہو گیا. السلام علیکہ یا اما عبد اللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ماتم حسین. میں گزارش کروں گا برادر واجد سے کہ وہ جناب سید اور ان کے مظلوم لال کا اور مظلوم لال کو ان کے صحابی ان کے تمام اصحاب کا پرسہ دے. برادر واجد. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نہ ملے گا 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 تجھے شبیر سبھائی نہ ملے گا تجھے شبیر سبھائی نہ ملے گا تجھے شبیر سبھائی ڈھونڈنے جائے گی گر ساری خدائی نہ ملے گا تجھے شبیر سبھائی نہ ملے گا تجھے شبیر سبھائی. یہ کون ہے؟ اشکوں سے جلا شام غریبا کے چراغ اپنے اشکوں سے جلا شام غریبا کے چراغ تو ہے اٹا چراغوں کی کھائی نہ ملے گا نہ ملے گا نہ ملے گا تجھے شبیر سبھائی نہ ملے گا تجھے شبیر. جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں جانے کیا شام غریباں میں ستم ٹوٹے ہیں غربت
चैन से फिर सो नहीं पाई ज़ैनब ना मिलेगा ना मिलेगा ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई तूने तो दो बाजू दिए गाजी ने तो पिसर तूने तो दो बाजू दिए गाजी ने पहले तो रस वफा तूने निभाई ज़ैनब ना मिलेगा ना मिलेगा ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब हाय किस शान से निकली थी वतन से ज़ैनब हाय किस शान से निकली थी वतन से ज़ैनब कैसे गुर्बत को समेटे हुए आई ज़ैनब ना मिलेगा ना मिलेगा ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब रूहे आफास अलमदार न तड़पे क्यों कर रूहे आफास अलमदार न तड़पे क्यों कर तेरे शाम के दरबार में आए ज़ैनब ना मिलेगा ना मिलेगा ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब ढूंढने जाएगी गर सारी खुदाई ज़ैनब ना मिलेगा तुझे शबीर सवाई ज़ैनब पर मोहम्मद वाले बैते मोहम्मद सल्लल्लाहु اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اے حر دلاور تیری تقدیر کے صدقے